اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 4 تنوین۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین ہو یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں اس حرف کو منون کہتے ہیں۔ اگر با کے اوپر 2 زبر ہیں تو یہ با جو ہے منون کہلائے گا، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے تنوین ہے یعنی 2 زبر ہیں۔ اسی طرح اگر تا کے اوپر 2 زبر ہیں تو یہ بھی منون ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی تنوین ہے۔ جس بھی حرف پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں وہ تنوین کہلاتے ہیں۔ دوبارہ سمجھ لیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین میں جو ہے غنہ ہوتا ہے۔ اب یہ غنہ کیا ہے؟ تو غنہ کے جو لغوی معنی ہیں وہ بھن بھناہٹ کے ہیں۔ غنہ کے اصطلاحی معنی: غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک کے پانسے سے نکلتی ہے۔ غنے کی 2 اقسام ہیں، غنہ آنی اور غنہ زمانی۔ غنہ کی تعریف: غنہ کی تعریف یہ ہے کہ ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، اور غنہ کی مقدار یہ ہے کہ 1 الف کے مقدار کے برابر پڑھنا ہوتا ہے۔ کیسے؟ با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن۔ اگر اچانک پڑھیں گے تو یہ غنہ نہیں ہوگا۔ غنے کا رول ہی یہ ہے کہ اس کو ناک میں چھپانا ہے۔ آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا اس میں لازمی ہوتا ہے۔ جب ہم غنہ کرتے ہیں تو زبان اوپر تالوں سے لگتی ہے، اور تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حروف آ جائے، اور حروف حلقی کون سے ہیں یہ میں بتا چکی ہوں۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تو تنوین یعنی 2 زبر 2 پیش کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حروف آئے تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کرتے، وہاں ہم اظہار کریں گے، یعنی اظہار حلقی ہوگا۔ حرف کو ظاہراً حلق میں پڑھیں گے۔ تنوین میں نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے۔ نون ساکن کہتے ہیں اس نون کو جس کے اوپر جزم ہو، تو تنوین میں نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے تنوین پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ اس سبق میں جتنے بھی حرف لکھے ہیں با سے یا تک، با کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے، اور دال ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ یا لکھا ہوا ہے۔ تو ان سب کے ساتھ جو الف ہے اور یا ہے تو یہ نہ تو جوڑ میں اسے پڑھنا ہوتا ہے اور نہ رواں میں اس کو پڑھتے ہیں، یعنی کہ اسے ہم ایسے نہیں پڑھیں گے با الف 2 زبر بن، ہم اس کو ایسے پڑھیں گے با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن۔ نہ رواں میں اس کا نام لیا ہے میں نے اور نہ ہی جوڑ میں اس کا نام لیا ہے۔ تو یہ تنوین کے رولز ہیں۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن، سا 2 زبر سن، جیم 2 زبر جن، ہا 2 زبر ہن، خا 2 زبر خن، دال 2 زبر دن۔ اب یہاں پر دیکھیں، جیم 2 زبر جن، یہاں پر میں نے غنہ نہیں کیا کیونکہ اس سے آگے حروف حلقی میں سے ہا آیا ہوا ہے۔ تو رول کیا ہے کہ تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حروف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کریں گے، اظہار کریں گے، یعنی ظاہراً حلق میں حروف کو پڑھیں گے۔ کیسے؟ جیم 2 زبر جن، 1 الف کی مقدار اس کو نہیں کھینچنا ہے۔ ہا 2 زبر ہن، یہاں بھی میں نے غنہ نہیں کیا کیونکہ ہا کے بعد خا ہے، یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے۔ اب دال 2 زبر دن۔ اب یہاں پر دیکھیں، میں نے غنہ کیا ہے کیونکہ دال سے آگے دال ہے اور دال حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ یہ تمام باتیں اور قوانین آپ نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ تنوین میں جو ہے وہ نون ساکن چھپا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو غنہ کرتے ہیں، اور جہاں پر غنہ نہیں کرنا ہے، اظہار کرنا ہے، وہ
حروف حلقی ہیں۔ اگر تنوین کے بعد جو ہے حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم اظہار کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔